آج تک مجھے کسی شیعہ پر ترس نہیں آیا، لیکن جب میں مناظرہ سن رہا تھا تو حسن اللہ یاری پر پتہ نہیں مجھے کیوں ترس آ رہا تھا۔ ان پر ترس آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف واضح اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرے ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کون ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ انہیں تو قرآن ولی کہہ رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی ہیں ان کے ساتھ یہ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تلوار اٹھانے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہماری طرح جنگیں نہیں کرتا۔ اس مالک کائنات کی کیا جنگ ہے تم دیکھنا ابھی محرم میں کیا ہوگا۔ یہ اس مالک کائنات کی ایک جنگ ہے جو محرم میں تذلیل کی صورت میں ہم نے دیکھنی ہے۔ یہ خود اپنا سینہ پیٹیں گے اور خود ہی دنیا کے سامنے اپنی تذلیل کریں گے۔ لیکن جب میں مناظرہ سن رہا تھا، مناظرہ سنتے ہوئے جب میں اسے بے بس دیکھ رہا تھا نا حسن اللہ یاری کو غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے سامنے، تو بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، بے شرمی کے ہاتھ سے ہنس رہا تھا کہ بیچارے سے صحیح ہنسا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہنسنے سے کوئی انسان کی فتح نہیں ہوتی، ہنسنے سے کوئی بندہ جیت نہیں جاتا۔ یہ بندہ سمجھے کہ میں اب اس کے دلائل کے خلاف ہنس لوں تو شاید میری فتح ہو جائے۔ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کتنے مضبوط دلائل ہیں۔ اتنی ذلت اور رسوائی آج اس نے شیعہ قوم کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جتنا آج اس نے شیعہ کی تذلیل کی ہے۔ اور آخر پہ جو یہ بات کر رہا تھا نا، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے بات کر رہا تھا۔ وہ بات کون سی تھی؟ آپ سے بڑا مناظر تو اہل سنت میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ بہت بڑے مناظر ہیں۔ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا تاکہ میری عزت بچ جائے۔ میں پتہ نہیں کتنے بڑے مناظر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو میری یہ چھترول اس نے کی ہے، جو میری تذلیل کی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑے مناظر کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تو اس نے خود یہ بات کر دی کہ آپ بہت بڑے مناظر ہیں، آپ کا تو علمی لیول بہت ہے، مناظرہ کے حوالے سے آپ کا کوئی اہل سنت میں جوڑ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بیچارہ بچوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہا ہے نا، وہ شہرت کی خاطر کئی بچے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر مناظرہ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں بھی شہرت مل جائے، تو یہ ان سے جیت کر اپنے جو ہے اپنا نام روشن کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج پتہ چلا ہے اس بیچارے کو اہل سنت کے ابھی بھی پنجے مضبوط ہیں، اور یہ تو بیچارہ ابھی غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابھی کئی غلام مصطفیٰ نوری اور بڑے بڑے ہمارے پاس جو ہیں چوٹی کے علماء موجود ہیں، جس کو ہم میدان میں اگر لے آئیں تو خدا کی قسم وہ میدان میں آنے سے صرف اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرے۔ وہ اس قابل سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس نے آخر میں بھاگ جانا۔ یہ میں نہیں بات کرتا، یہ مناظرے کی شرائط پر پورا، کیا آپ مناظرے کی شرائط پر پورا اترے ہیں؟ آپ کیوں موضوع سے ہٹ گئے تھے؟ آپ نے موضوع سے ٹوٹلی ہٹ کر بات کی ہے اور آخر پہ بس ہنس دیا کہ میں جی مناظرہ جیت چکا ہوں، شیعہ جوم اٹھو۔ شیعہ بیچارے کیسے جومیں؟ انہیں کوئی جومنے کے لیے آپ نے چھوڑا ہے؟ وہ تو بیچارے شرم سے اپنا منہ چھپائے بیٹھے ہیں، وہ نہیں اب جومیں گے۔ آپ کی جتنی تذلیل ہوئی ہے اور آپ کی جتنی چھترول ہوئی ہے، آپ میں ذرا سی بھی شرم ہوئی تو آپ اہل سنت کے ساتھ مناظرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ بہت بےزتی کروا دی ہے آپ نے آج شیعہ کی، اور آخر پہ کیا کیا کہ بس وہ اپنے مرضی کے بندے کال پہ بلا لیے، انہوں نے تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ یاری صاحب آپ بہت اچھے مناظر، آپ جی جیت چکے ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ بہت اچھے مناظر ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بتانا چاہتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ اور میں نے جب دیکھا وہ ایک جب اس نے پہلی کال لی تو اس کال پہ وہ بندہ اس کے من پسند کا نہیں تھا، وہ اس کی مرضی کا نہیں تھا، وہ اس کی تعریف کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے آگے یہ ایسے ہو گیا جیسے اسے کوئی سانپ سونگ گیا ہو، اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ ابھی وہ ویڈیو دیکھ لینا، آپ کو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کال جو ہے وہ کاٹ دی، اور جب وہ دوسرا آیا اس نے اس کی تعریف کی، یہ خوش ہو گیا، حالانکہ یہ ہار چکا تھا، یہ شکست کھا چکا تھا۔ وہ اس کے بندے اپنے بلائے ہوئے بندے تھے۔ ایسے کوئی بندہ مناظرہ نہیں جیت جاتا۔ مناظرہ جیتنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، جو غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے دلائل دی ہیں۔ ہمیں ایسے علماء پر فخر ہے کہ ہم نے کہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے تحفے عطا کیے ہیں، اور ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اہل سنت کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔